خان مر جائے گا پاکستان نہیں چھوڑے گا. یہ دوسروں کی طرح بھاگنے والا نہیں ہے, لیکن ایک بات اس میں بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ وہ پاکستان ہی میں رہے گا, پاکستان میں ہی مرے گا, پاکستان میں ہی جیے گا, عوام کے ساتھ سیاست کرے گا. ایسی عبرتناک شکست ہوگی کہ تاریخ میں ایسی کبھی نتائج نہیں ہوں گے. اسی لیے الیکشن نہیں کروا رہے. خان نے کہہ دیا ہے کہ میں وکیلوں کو دوں گا ٹکٹ, اور وکیل تمہیں پتہ ہی ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے. وکیلوں کا ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ تو وکالت میں ایکسپیرینس رکھتے ہیں. ایک منٹ اس کا جواب دے دوں. بھائی صاحب یہ کیا کہتے ہیں اسے؟ لیجسلیچر کہتے ہو نا اسمبلی کو, لیجسلیچر. اور لیجسلیشن ان کو آتی ہے جن کا آپ نام لے رہے ہو, ان کو آتی ہے لیجسلیشن صرف وکیل کو آتی ہے, اس لیے کہ وکیل ہی قانون دان ہوتا ہے, اور یہاں سارا ہوتی قانون سازی ہے. تو قانون سازی وکیل سے بہتر کون کر سکتا ہے اور یہ سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے بھائی صاحب تجربہ, یہ تو لوٹ مار کا تجربہ رکھتے ہیں. یہ ہماری ٹریڈیشنل جو پالیٹکس ہے یہ لوٹ مار کا تجربہ رکھتے ہیں. میں 10 سال رہا ہوں ایسا, میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے جو ہے بل پڑھا ہو, کسی نے ایکٹ پڑھا ہو. سارے درخواستیں لیے پھر رہے ہوتے ہیں نوکریاں لگوانے کے لیے. یہ ایک منٹ سن لو, دیکھو ایک منٹ سن لو. سیاستدان, ٹریڈیشنل پالیٹکس ختم ہو جائے گی. بھٹو نے بھی کوشش کی تھی, وہ تو ضیاء الحق نے آ کے ریورس کر دیا. اگر چلنے دیں اس کو. آپ کو پتہ ہے مجیب الرحمان نے سارے وہاں وکیل تھے جب عوامی لیگ ڈھاکہ جیتی تھی ایسٹ پاکستان میں, تو سارے پڑھے لکھے وکیل تھے یا ٹیچرز تھے. ٹیچرز اور وکیل مڈل کلاس سے بھی نیچے والا طبقہ تھا, لوور مڈل کلاس تھا سارا. یہی محب وطن ہوتے ہیں. او بھائی, جس نے اپنی دولتیں اکٹھی کرنی ہے, جس نے اپنے آپ کو امیر کرنا ہے, جس نے عوام کے کندھے پر آ کر اسی کو دفن کرنا ہے, غریب کو غریب تر کرنا ہے اور امیر اپنے آپ کو دولتیں بڑھانی ہے, وہ یہ اسمبلیاں ہیں. خدا رہا ہے اس اسمبلیوں سے چھٹکارا, جان چھڑواؤ. متوسط طبقہ آئے, آگے آئے, آپ لوگ آؤ, جرنلسٹ آئیں, لکھاری آئیں, ٹیچرز آئیں, وکیل آئیں, یہ آئے طبقہ, تو تب آپ کا ملک سدھرے گا, تب آپ کی لیجسلیچر ہوگی, تب آپ کی قانون سازی ہوگی, تب عوام کے بارے میں کچھ سوچیں. بڑی گھٹیا اور چھوٹی بات کی ہے آپ نے, یہ میری ذات سے بات کی ہے. اس ذات سے میں ملک کو زیادہ پریفر کرتا ہوں. میں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے, نہ میں نے دینا ہے, نہ وہ ایسا مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنے پیشے میں میں نے اپنے باپ کو مداخلت نہیں کرنے دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں مل رہی اور نون لیگ کو بندے نہیں مل رہے جلسے کے لیے. آپ یہ بتائیے پاکستان تحریک انصاف درخواست کیوں نہیں دیتی کہ ان کو پراپر سیفلی ایک جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے؟ اس پر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کچھ سوچ رہی ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں ابھی تو الیکشن ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس ملک میں. ارے بھائی تم دیکھو تو صحیح, کیا جو ڈفلیاں بجا رہے ہیں ہر پارٹی. وہ جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے جنوری فروری میں, تو حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے جو ہے معیشت ٹھیک کریں, یہ کیئر ٹیکر معیشت ٹھیک کرے, اور اس کے بعد الیکشن کی بات کرو. اور جو ماشاءاللہ پی ایم ایل نون ہے, این ہے, وہ ابھی تک یہ نہیں طے پائی ہے کہ بیانیہ کیا ہوگا. ایک بیانیہ لندن میں دیا, بھائی صاحب کو بھیجا گیا, خبردار ایسا بیانیہ دیا. تو بھائی صاحب نے کہا میں تو 30 سال سے ان کی آنکھوں کا تارا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی, اور انہوں نے جا کے بڑے بھائی صاحب کو کہا کہ یار یہ بیانیہ, اور بڑے بھائی صاحب نے کہا اوکے ٹھیک ہے میں بیانیہ سے ختم کرتا ہوں. اور ان کی جو ہے چیف آرگنائزر یہاں جلسہ کرتی ہیں, جلسہ تو دور کی بات ہے, کارنر میٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے, ایسی مار پڑتی ہے, آئیں گے ہی نہیں. وہ پہلے یہ تو بتاؤ الیکشن ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہے. اور جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے, لیول پلینگ فیلڈ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. سارے وزیر جو ہے وہ ان کے رکھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے. فواد احمد فواد ہے, آج چیمہ ہے, وہ ڈاکٹر صاحب ہیں. اور پھر دیکھیں آپ حلقہ بندی کس کی ہوئی ہے؟ حلقہ بندی ساری مسلم لیگ نون کے مطابق ہوئی ہے. سرگودا دیکھ لیں آپ, جتنے یہ جو ہے, آج بھی میں چند صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا جو ہے منڈی بہاؤدین اور سرگودا سارے جو ہے انہوں نے توڑ پھوڑ کے جو ہے حلقے نون کی فرمائش پر بنائے. پھر کوئی حلقہ تو ہے 13-14 لاکھ کی آبادی پر, اور کوئی حلقہ ہے 3 لاکھ کا. او بھائی, ایک تو 3 لاکھ کا بنا دیا, ایک 13 لاکھ کا حلقہ بنا دیا جس کو نون کو سوٹ کرتا ہے. بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے حلقے بنائے تاکہ من پسند لوگوں کو جو ہے وہ لایا جائے. یہ فراڈ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, یہ جمہوریت کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے. یہ پری پول ریگنگ کی بدترین جو ہے نمائش کی جا رہی ہے ایسے میں. لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کہتی ہے کراؤ الیکشن, اور یہ بھاگ رہے ہیں.
ان کو عمران خان کو اندر کر کے بھی یہ اس سے اتنے خائف ہیں، اس لیے کہ آج کا نوجوان جو ہے 2.5-3 کروڑ جو بنا ہے اس 4-5 سال میں، وہ ایک غم و غصے کا جو ہے بھرا پڑا ہے. ڈرو اس کے غیظ و غضب سے، ڈرو اس نوجوان کے غیظ و غضب سے. جب یہ بھوکے ہوں گے اور ان کو نوکریاں نہیں ملیں گی اور ان کا جو ہے روزگار نہیں ہوگا اور ان کے لیے کوئی ایونیو نہیں ہوگا، تو پھر یہ جو پھیلیں گے جس انداز سے انارکی ہوگی، تو انارکی کی اس سے کیفیت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو ہے ہی نہیں اس ملک میں. اور باقی یہ ہے الیکشن آج کروا لیں، ایک جماعت کو کیمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جس طرح بھٹو کا ایک وقت آیا تھا، اس نے کھمبے کو بھی جو ہے ٹکٹ دے دی تھی تو کھمبا جیت گیا تھا، نوکر کو ٹکٹ دے دی تھی، مالک ہار گیا تھا، نوکر جیت گیا تھا. اب الیکٹیبلز کی ختم ہو گئی ہے سیاست. اب پھر بھٹو نے پیپلز پالیٹکس کی تھی، انہوں نے پاور پالیٹکس کی. پی ڈی ایم نے پاور پالیٹکس میں الیکٹیبلز، عمران خان نے پھر الیکٹیبلز کو زیرو کر دیا ہے، زیرو. اس لیے پیپلز پالیٹکس جب پھر واپس ریسٹور ہوتی ہے تو اس میں جلسوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بغیر جلسے کے بھی نہ کرنے دیں اور پھر دیکھیں 90% کس کو ووٹ ملتا ہے. ویسے خوشا صاحب کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کب کر رہے ہیں؟ او بھائی صاحب، میں کوئی اس لالچ سے کر نہیں رہا. میں پاکستان کی محبت میں نے جو کچھ کیا ہے، میں آج بھی پیپلز پارٹی کا ہوں، بھلے وہ مجھے مانے یا نہ مانے. میں بھٹو کا پیروکار ہوں، شہیدوں کی جماعت ہے، بے نظیر بھٹو پیپلز پاور اور پیپلز پالیٹکس کرتی تھیں. اب اگر پاور پالیٹکس ہے تو معاف کیجئے گا، میں پاور پالیٹکس کا حصہ نہیں بن سکتا. خلصہ صاحب، اس وقت کچھ چینلز یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ شاہد خان صاحب باہر جا رہے ہیں، ان کو باہر جانے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ خبر سچ ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب باہر جا سکتے ہیں اس تمام تر صورتحال میں؟ اچھا، ایک بات یہ ذاتی طور پر چونکہ مجھ سے بات ہو چکی ہے، خان مر جائے گا، پاکستان نہیں چھوڑے گا. یہ لگے گا کہ نواز شریف جو ہے نا کہ کئی سالوں سے جو ہے نا مفرور ہے، عدالتی اشتہاری ہیں، جب وہ وطن واپس آئیں گے وہ کیسوں کا سامنا کریں گے یا الیکشن لڑیں گے؟ نہیں، اللہ کے فضل سے اڈیالہ جیل میں ان کا قیدی جو ہے ان کے لیے تالیاں ماریں گے یا ان کے پیچھے نعرے ماریں گے چور چور چور. سر، آپ ان کے وکیل، آپ عمران خان صاحب کے وکیل بن کے ان کو کورٹ سے صدا دلا کے دلا رہے ہیں سر؟ نہیں، عمران خان انشاءاللہ بری ہوگا، اس پہ کوئی کیس نہیں ہے. میں نواز شریف کے خلاف پیش نہیں ہوں گا، نہ مجھے کوئی شوق ہے کہ کسی کو میں سزا کرواؤں. مجھے پتہ ہے کہ عمران خان کے کیسز سارے جھوٹے ہیں کیونکہ میں کر رہا ہوں، اور اتنے لغو قسم کے ہیں، فضول ہیں. یار، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کیا اس چیز کی متقاضی ہے کہ ہم عمران خان کو سائفر والے کیس میں اندر کریں جس میں اس نے کہا کہ یہ ڈونلڈ لو کون ہوتا ہے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرنے والا، اس کو سٹرانگ ڈیموش لکھا جائے. ہم نے الٹا اس کو نہیں، ہم نے عمران خان کو چھٹی کرا دی.